امامنا نانوتوی نے تو انکار کر دیا، مولانا یعقوب نانوتوی صاحب نے منظور فرما لیا، لیکن شرط یہ لگائی بعد میں اور یہ کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ میں آپ کی ملازمت کو قبول کر رہا ہوں، لیکن جب چاہے گھر رہوں اور جب چاہے میں پڑھاؤں۔ تو ظاہر ہے وہاں سے جواب آیا کہ بھائی گویا دونوں نے ہی منظور نہیں کیا، اس لیے کہ مولانا کی منظوری کا انداز ایسا تھا جیسے طالب المحال بالمحال کے قبیل سے۔ وہ آدمی کیسے منظور کرے گا کہ جب جی چاہا گھر پہ رہوں گا اور جب جی چاہا جو ہے درسگاہ میں جاؤں گا؟ تو معلوم ہوا انکار ہی کرنا تھا، لیکن استغنا کے ساتھ انکار کرنا تھا، اور گویا اس بات کو بتلانا تھا کہ تم بھی خوشامد کرنے والے ہو ہمیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ امامنا نانوتوی کو کوئی شخص جو ہے باقاعدہ رقم دینے کے لیے جب حاضر ہوا، مولانا نے فرمایا مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اور اصرار کرنے لگے، پھر انہوں نے زبان سے یہ نکل گیا اس شخص کے کہ حضرت لے لیجئے، کوئی دینے والا نہیں ملے گا۔ آپ نے کہا کوئی نہیں، مجھے کوئی حرج نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بعد میں دیکھا تو جوتیوں کے اندر جو ہے وہ پیسے ڈال دی۔ آپ جب چپل اور جوتا پہننے کے لیے گئے تو آپ نے اس کو اٹھا کر ایسے وہیں جھاڑ دیا، تو آپ نے بھی جواب میں کہا کوئی ایسا رد کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ یہ غنا اور استغنا تھا ہمارے اکابرین کے یہاں، جس سے علمی وقار اور ایک مقتدی اور پیشوا کا وقار برقرار رہتا ہے، جس سے عوام استفادہ کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں قوم تک اپنے میسیج اور پیغام کو اور اپنی صلاحیتوں جو اللہ نے ہمیں جو علوم عطا فرمائے ہیں کس طریقے سے ہمیں وراثت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اسی کو تو آپ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم من اخذ بحظ وافر۔ یہی ہے وہ روایت جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے کہ ہم ان تنخواہوں کو مقصد بنائیں۔